بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. کلاس 7 اسلامیات کا ٹیچر حافظ محمد نبی آپ سے مخاطب ہوں. اور میرے بچوں سبق کا عنوان یہ لیکچر نمبر 5 ہے ہمارا. سبق کا عنوان اسلام میں عبادت کا تصور. اسلام میں عبادت کا تصور. اس کے آج ہم 5 شارٹ کوسچن پلس ایم سی کیوز پڑھنے جا رہے ہیں. میرے بچوں ایم سی کیوز آپ لوگ سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد خود سولو کریں گے. میں آج آپ کو پہلے 5 شارٹ کوسچن پڑھاتا ہوں. اور میرے بچوں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ میرے بچوں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ آیت ہے, یہ سبق میں آپ کو مل جائے گی. تو میرے بچوں اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسرا شارٹ کوسچن ہے میرے بچوں قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم آیا ہے؟ میرے بچوں قرآن حکیم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. تقریباً 750 مرتبہ کم و بیش اس کا حکم آیا ہے. قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے. حج کیسی عبادت ہے؟ میرے بچوں حج مالی اور بدنی عبادت ہے. حج مالی اور بدنی عبادت ہے. یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے. یہ ایک جامع عبادت ہے جس میں دیگر عبادتوں کی روح شامل ہے. یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے. حج کا عظیم الشان اجتماع کس بات کی علامت ہے؟ یہ کوسچن نمبر 4 ہے. میرے بچوں حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اس کے علاوہ حج مسلمانوں میں اتحاد و یگانگت کی بھی علامت پیدا کرتا ہے. میرے بچوں جب ایک جیسا لباس پہن کر حاجی اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو وہ خدائے لم یزل کی وحدہ, خدائے لم یزل کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہوتے ہیں لبیک اللہم لبیک, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں, اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. ہماری اس نیاز مندی کو اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش. سوال نمبر 5 میرے بچوں قرآن مجید میں نماز کے ساتھ کس عبادت کا حکم آیا ہے؟ جیسے کہ پہلے میں نے یہ بتایا کہ 750 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم دیا. اس کے ساتھ بالواسطہ یا بلا واسطہ جس عبادت کا تصور اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ زکوٰۃ ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی سے معاشرے میں محبت, ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے. میرے بچوں جب ایک امیر آدمی, صاحب استطاعت آدمی اپنی مال و دولت اللہ کی راہ میں غریب مساکین لوگوں کو دیتا ہے تو مسکینوں, غریبوں, فقراء کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے. تو اس سے آپس میں پیار محبت کی فضا جو ہوتی ہے وہ پروان چڑھتی ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ ہمارے وہ غریب مسکین لاچار مسلمان بہن بھائی جو ہیں ہمیں اپنے محلے میں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور میرے بچوں کل کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.